ہم ایٹا کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کا مکمل طریقہ کار بتائیں گے کہ آپ ایٹا کے زیر اہتمام محکمہ تعلیم میں مختلف ٹیچنگ کیریئر پوسٹ کا بذریعہ کمپیوٹر ٹیسٹ کیسے دیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کہاں پر منعقد ہوں گے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بذریعہ کمپیوٹر ٹیسٹ دینے کا مکمل طریقہ کار بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ضرور شیئر کریں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایٹا نے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تمام ٹیسٹ کے لیے نیو ٹیسٹنگ پالیسی متعارف کی ہے، جس میں سب سے پہلے اسکریننگ ٹیسٹ یعنی پیپر بیس ٹیسٹ ہوگا۔ پیپر بیس ٹیسٹ میں کامیابی کے بعد کمپیوٹر بیس ٹیسٹ منعقد ہوگا اور میرٹ صرف اور صرف کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے مارکس پر ہی بنے گا۔ ان دونوں ٹیسٹ یعنی پیپر بیسڈ اور کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے سیم 50 پاسنگ مارکس ہوں گے، اور اس میں اسکریننگ ٹیسٹ یعنی پیپر بیس ٹیسٹ کے مارکس کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اب ہم کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کا طریقہ کار اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو بذریعہ کمپیوٹر ٹیسٹ دینے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ آپ کا جو کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا وہ آپ کے متعلقہ ڈسٹرکٹ کے یونیورسٹی لیب میں لیا جائے گا۔ چونکہ یونیورسٹی میں کمپیوٹرز لمیٹڈ ہوتے ہیں، اس لیے یہ ٹیسٹ 3 شفٹوں میں کنڈکٹ ہوں گی اور ڈیلی 300 سے 400 کینڈیڈیٹ سے بذریعہ کمپیوٹر ٹیسٹ لیا جائے گا۔ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ دینے کے لیے جب آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ کو کمپیوٹر میں اس طرح ویلکم ٹو ایٹا کا انٹرفیس شو ہو جائے گا۔ اب آپ نے سمپلی بذریعہ ماؤس پوائنٹر کو یہاں موو کر کے لاگ ان پہ کلک کریں گے۔ لاگ ان پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ کو اس طرح کا اکاؤنٹ لاگ ان کا انٹرفیس شو ہو جائے گا۔ اب یہاں ان دونوں خانوں میں اپنا رول نمبر بذریعہ کی بورڈ درج کرنا ہوگا۔ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے اور دوسرے خانے میں سیم نمبر درج کر لیا ہے۔ اس طرح آپ بھی ٹیسٹ دیتے وقت ان دونوں خانوں میں اپنا ایٹا کا رول نمبر درج کریں گے اور اس کے بعد نیچے لاگ ان کے بٹن پر بذریعہ ماؤس پوائنٹر کلک کریں گے۔ دونوں خانوں میں رول نمبر اور اس کے بعد لاگ ان بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو اس طرح اسکرین پر آپ کے تمام ڈیٹیلز، نیم، فادر نیم، شناختی کارڈ نمبر، ایٹا رول نمبر، ڈپارٹمنٹ کا نام اور پوسٹ کا نام شو ہو جائیں گے۔ ان ڈیٹیلز کی تصدیق کرنے کے بعد اب آپ نیچے یہاں جاری رکھنے کے بٹن پر کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو اسکرین پر کمپیوٹر کے ذریعے ٹیسٹ دینے کے حوالے سے ہدایات شو ہوں گی۔ ان تمام ہدایات کو غور سے پڑھیں۔ ان میں اہم ہدایات ہم آپ کو بریفلی بتاتے ہیں کیونکہ اس اسٹیپ کے بعد آپ کا پیپر سٹارٹ ہوگا، اس لیے ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ آپ کے کمپیوٹر کا ماؤس ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ کا دورانیہ 60 منٹس ہے، البتہ پیپر ڈیفیکلٹی لیول کے مطابق ٹائم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹائم اوور ہونے کے بعد آپ کو ایکسٹرا ٹائم نہیں دیا جائے گا، لہٰذا وہاں ٹائم پر بھی نظر رکھیں۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ مکمل کرنے تک اپنے کرسی سے نہ اٹھیں۔ ٹیسٹ شروع ہونے کے بعد اپنے کرسی پر ہی بیٹھے رہے۔ کرسی چھوڑنے پر آپ کا ٹیسٹ خود بخود کینسل ہو جائے گا۔ ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد ہی سبمٹ بٹن دبائیں۔ اگر کچھ اسکپ کویشچن رہ گئے ہیں اور آپ نے سبمٹ پہ کلک کیا تو آپ کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا اور آپ کو سامنے اسکرین پر ہی آپ کا رزلٹ فوراً شو ہو جائے گا۔ یہ تھی کچھ اہم ہدایات جو ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے جاننا لازمی تھے۔ یہ ہدایت پڑھنے کے بعد نیچے دیے گئے جاری رکھ کے بٹن پر کلک کریں۔ اس کے بعد آپ کو یہ انٹرفیس شو ہو جائے گا۔ اب اگر آپ پیپر شروع کرنے کے لیے ریڈی ہیں تو نیچے یہاں ٹیسٹ شروع کرے کے بٹن پر ماؤس کے ذریعے کلک کریں۔ اگر آپ ریڈی نہیں ہیں تو ٹیسٹ شروع کرے کا بٹن کلک نہ کریں کیونکہ اس کے بعد آپ کا پیپر ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ ٹیسٹ شروع کرے کے بٹن پر کلک کریں گے تو 5 سیکنڈ کے ویٹ کے بعد آپ کا پیپر اسی طرح اسکرین پر شو ہو جائے گا اور اب آپ نے 60 منٹس میں یہ 100 MCQs سالو کرنے ہوں گے۔ اب یہاں اوپر ایلپس ٹائم دیا گیا ہے، یعنی کتنا ٹائم آپ کا گزر گیا، اور اس کے سامنے ریمیننگ ٹائم شو ہوگا کہ آپ کے پیپر کا کتنا ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ اس پہ بھی آپ نے نظر رکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ رائٹ ٹاپ کارنر میں کمپلیٹڈ اسکیل بھی شو ہوگا کہ آپ نے کتنے % کا پیپر سالو کیا ہے۔ پیپر کے لیفٹ میں یہاں آپ کی پروفائل پکچر ہوگی، اس کے نیچے آپ کا نیم، رول نمبر، پوسٹ نیم اور ڈپارٹمنٹ کا نیم بھی مینشن ہوگا۔ اب یہاں پیپر میں کویشچن کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا پیپر سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو سامنے اسکرین پر صرف ایک MCQs کویشچن ظاہر ہوگا اور اس کے نیچے 4 مختلف آپشن دیے گئے ہوں گے اور آپ نے صحیح آنسر ماؤس کے ذریعے سیلیکٹ کر کے یہاں سیو اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہوگا۔ یاد رہے سیو اینڈ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے آپ کا کویشچن جمع کر دیا جاتا ہے اور اس کو آپ چینج نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اگر آپ کو کسی MCQs کویشچن کا سمجھ نہیں آ رہا یا وہ MCQs آپ کو مشکل لگ رہا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کویشچن سوچ سمجھ کے بعد لاسٹ میں سالو کروں گا تو اس کو آپ وقتی طور پر یہاں اسکپ کے بٹن پر کلک کر کے یہ ڈیفیکلٹ کویشچن اسکپ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ ڈیفیکلٹ کویشچن کو اسکپ کریں گے تو یہ رائٹ سائڈ میں یہاں
اسکپڈ کویشچن میں آئے گا۔ جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کویشچن نمبر 11 کو جیسے ہی اسکپ کیا تو وہ یہاں رائٹ سائڈ میں ہمیں شو ہو رہا ہے۔ اب یہ اسکپ شدہ کویشچنز پیپر کے مقررہ وقت کے کسی بھی لمحے، چاہے مڈ میں یا آخر میں، آپ ان اسکپ شدہ کویشچن پر کلک کریں گے تو وہی کویشچن دوبارہ اوپن ہو جائیں گے، اور کریکٹ آنسر سلیکٹ کرنے کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ پر کلک کریں گے تو اس طرح یہ اسکپ شدہ کویشچن بھی سبمٹ ہو جائیں گے۔ اسی طرح یہ 100 MCQs مکمل کرنے کے بعد اب آخر میں سبمٹ بٹن پر کلک کریں گے، اور جیسے ہی آپ سبمٹ بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے ٹیسٹ کا رزلٹ کارڈ شو ہو جائے گا۔ رزلٹ کارڈ میں یہاں کریکٹ آنسر شو ہوں گے کہ آپ نے کتنے کویشچن صحیح کی ہے، یہاں رانگ آنسر دیے ہوں گے کہ آپ نے کتنے کویشچنز کا رانگ آنسر دیا ہے، وہ یہاں شو ہوں گے۔ یہاں پر ٹوٹل اٹیمپٹس اور یہاں اسکپڈ کویشچن کی تعداد شو ہوں گی۔ آخر میں یہاں ٹوٹل مارکس شو ہوں گے جو کہ 100 مارکس ہوں گے، اور یہاں آبٹین مارکس میں آپ کے حاصل کردہ مارکس شو ہوں گے کہ آپ نے 100 مارکس میں سے کتنے مارکس کمپیوٹر بیس ٹیسٹ میں حاصل کیے ہیں۔ آبٹین مارکس آپ کا یہاں شو ہوں گے۔ اس کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے مارکس کی بنیاد پر آپ کا میرٹ لسٹ بنے گا اور سلیکشن ہوگی۔ اس کمپیوٹر بیس ٹیسٹ مارکس کے ساتھ آپ کے ایکیڈمک کوالیفیکیشن کے مارکس بھی ایڈ ہوں گے، جس کے بعد فائنل میرٹ لسٹ ڈسپلے ہوگا۔ ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھے رہے، ایٹا ٹیسٹ مینیجر آپ کے پاس آ کر آپ کی اٹینڈنس لیں گے۔ امید ہے آپ کو بذریعہ کمپیوٹر ٹیسٹ دینے کا طریقہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔